اینڈ بی پازیٹیو. جہاں سمجھتے ہیں اٹیک کرنا وہاں اٹیک کریں, اور کلیئر مائنڈ کے ساتھ, بالکل کلیئر مائنڈ کے ساتھ. دو تھاٹس نہیں ہونی چاہیے. آرام سے کھیلنا چاہیں تو آرام سے بھی کھیل سکتے ہیں, آپ مارنے میں آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو اٹس بیٹر ٹو پلے سینس. All those in favor of please say aye. All those that say no. I think ayes have it and consider the motion is adopted and the bill is passed. تحریک انصاف آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ منظور کرانے میں کامیاب. اپوزیشن کی جمع کرائی گئی تمام تحریک مسترد. وفاقی بجٹ کی منظوری پر حکومتی ارکان ڈیسک بجاتے رہے. ترمیم مسترد ہونے پر اپوزیشن کی ایوان میں ہنگامہ آرائی. اپوزیشن اراکین سیاہ پٹیاں باندھ کر اجلاس میں شریک ہوئے. لیڈر دھمکیاں تھیں کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. اپوزیشن نے خوب پنجہ آزمائی کی, لیکن حکومت اکثریت کے ساتھ بجٹ منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی. معاملے خصوصی برائے اطلاع فردوس عاشق اوان کی تنقید. کہا صادق سنجرانی کے خلاف تحریک کا انجام اس سے بھی زیادہ ہولناک ہوگا. ایمنسٹی اسکیم میں توسیع کی خبروں کی بھی تردید. 30 جون ہی ڈیڈ لائن ہے. چونکہ ایک دفعہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیں گے, جو رجسٹر ہو جائے گا اس کو پھر آپ فردر اگلے لائے عمل میں انگیج کر سکتے ہیں. آج ہم نے نیشنل اسمبلی میں تاریخ کا بدترین دھاندلی دیکھا ہے. جس طریقے سے اس نااہل نالائق دھاندلی زدہ حکومت نے اس ملک کا معاشی خودکشی کا, ہمارے عوام کا معاشی قتل کا بجٹ آج زبردستی پاس کیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بجٹ کی منظوری کو پارلیمنٹ کی تاریخ کا سیاہ دن قرار دے دیا. کہا عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوبے ہوئے ہیں. تبدیلی کے نام پر عوام سے دھوکہ کیا جا رہا ہے. حکومت سے ہر محاذ پر لڑنے کا اعلان. بندر باندھ کر کے بجٹ منظور کرانے کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں. کیا اس طرح عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ رہنما پیپلز پارٹی سحر کامران کی آج نیوز کے پروگرام میں گفتگو. لیگی رہنما طارق فضل چودھری نے کہا موجودہ مشیروں کے ہوتے ہوئے وزیر اعظم کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں. پی ٹی آئی رہنما شوکت بسرا بولے قرض اتارنے کے لیے مزید قرض لینا پڑ رہا ہے. ملکی استحکام معاشی خود مختاری کے بغیر ممکن نہیں. حکومتی اقدامات کی کامیابی کے لیے سب کو ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح کر دیا. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب میں کہا مشکل معاشی فیصلے نہ کرنے سے مشکلات بڑھیں, مشکلات سے سرخرو ہو کر نکلیں گے. عوام پر ایک اور بم گرانے کی تیاری. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 30 پیسے اضافے کا فیصلہ. اوگرا کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال. پیٹرول پر 77 پیسے فی لیٹر کی کمی کی تجویز. مٹی کے تیل کی قیمت میں 2 روپے 94 پیسے کمی کی سفارش. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت. وزیر اعظم اگلے ماہ امریکہ جائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا بھی امکان. پاکستان نے مذہبی آزادی سے متعلق امریکی رپورٹ مسترد کر دی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کے جامع پلان پر عمل کر رہے ہیں. پاکستان میں تمام عقائد کے لوگوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے. افغان صدر اشرف غنی 2 روزہ دورہ مکمل کر کے روانہ. وزیر اعظم صدر مملکت سمیت اہم قیادت سے ملاقات کی. معزز مہمان نے علامہ اقبال کے مزار پر حاضری بھی دی. دونوں ممالک کا دوستی اور تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق. راولپنڈی کے علاقے چکری روڈ کے سستے بازار میں خوفناک آتش زدگی. 40 دکانیں اور سٹالز جل کر راکھ ہو گئے. جھیلوں کی سرزمین جنت نظیر وادی خضر, جہاں لاکھوں سیاح سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں. حکومت سیاحوں کو سہولیات دینے میں ناکام. گلگت چترال روڈ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی. سائبیریا میں مسافر تیاری کی ایمرجنسی لینڈنگ. رن وے سے اتر کر عمارت سے ٹکرا گیا. آگ لگنے سے پائلٹ اور فلائٹ میکینک ہلاک. 30 مسافر زخمی. 43 مسافر سوار تھے. حادثہ انجن فیل ہونے کے باعث پیش آیا. پانی چوری میں ملوث نکلے ہیں.
اینٹی کرپشن حکام نے دھاویجی اور حالجی کے قریب چھاپا مارا تو پانی چور بے نقاب ہو گئے۔ فارم ہاؤس اور ڈیری فارم کو فراہم کی گئی 21 غیر قانونی لائنوں کو سیل کر کے 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے فیضان جلیس سے۔ جی فیضان جلیس، اینٹی کرپشن کی کارروائی کے بارے میں آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل، پانی چوروں کے خلاف اینٹی کرپشن حکام کی جانب سے بھی ڈنڈا اٹھایا گیا اور اہم کارروائی کی گئی ہے۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق دھابیجی اور حالجی کی قریب کارروائی کے دوران 21 غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس اور 13 غیر قانونی پانی کنیکشن کو جو ہے وہ منقطع کیا گیا ہے۔ 21 غیر قانونی جو واٹر ہائیڈرنٹس ہیں ان کو مسمار کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ہے فاروق بگٹی، ان کا یہ کہنا ہے کہ پانی چوری میں واٹر بورڈ حکام کے 2 افسران اور اس کے علاوہ دیگر لوگ ملوث تھے، جن کی جانب سے یہ غیر قانونی پانی کی لائنوں کو جو ہے وہ فارم ہاؤس، ڈیری فارم ہاؤس اور دیگر نجی کاروباری شخصیت کو جو ہے وہ رشوت کے عوض فراہم کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ 46 واٹر ٹینکر مافیا کے ٹھیکیدار ہیں جن کو یہاں سے پانی فراہم کیا جا رہا تھا۔ پانی جب یہاں سے چوری کیا جاتا تھا، جو واٹر ٹینکر مافیا ہے وہ یہاں سے چوری کر کے شہر میں فروخت کے لیے یہاں سے ٹینکر لے کے جاتے تھے، تو اس میں پولیس اہلکار بھی مدد فراہم کرتے تھے۔ جو گرفتار ہونے والے 6 افراد ہیں ان میں سے بتایا جاتا ہے کہ 2 واٹر بورڈ کے اہم افسران ہیں جن کی جانب سے یہاں پر پشت پناہی کی جا رہی تھی پانی چوری کے معاملے پہ۔ اینٹی کرپشن حکام کی جانب سے اہم کارروائی کی گئی ہے۔ اینٹی کرپشن حکام کا مزید یہ کہنا ہے کہ جو زیر حراست افراد ہیں ان سے مزید تحقیقات کی جائے گی اور پانی چوری کا جو معاملہ ہے جس کے باعث شہر میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، احتجاج، روڈ بلاک کرنا اور روز کا شہریوں کا یہ معمول بن چکا ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ اور دوسری جانب واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی یہ اہم لائنیں ہیں جہاں سے پورے شہر کو ہزاروں ملین گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے، وہیں سے یہ پانی کے کنیکشن جو ہے وہ غیر قانونی طور پر قائم کیے گئے تھے، جس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ 21 غیر قانونی ہائیڈرنٹس کو مسمار کیا گیا ہے اور 13 غیر قانونی جو پانی کے کنیکشن تھے ان کو جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے فیضان جلیس، آپ تفصیلی ہمیں بتا رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب ذکر ہوگا ورلڈ کپ 2019 کا۔ اس طرح نہ کرے، کوئی طریقہ تو نہیں ہے یہ۔ میں کیا کروں پھر؟ میں گورنمنٹ اپوزیشن دونوں کو کہتا ہوں، دونوں کو مجھے مجبور نہ کرے کہ میں اس کے اوپر ایکشن لوں۔ آل دوز اگینسٹ the motion, they may rise on your seat. All those in favor, please say aye. All those against say no. I think ayes have it in consequence motion adopted. قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ کی منظوری کے بعد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی حکومت پر برس پڑے۔ کہتے ہیں حکومت نے بجٹ زبردستی پاس کرایا۔ آج ملک کی تاریخ میں جو ہوا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے اسپیکر کو بھی جھوٹا قرار دے دیا۔ No, please. Count be made up. ہم نے نیشنل اسمبلی میں تاریخ کا بدترین دھاندلی دیکھا ہے۔ جس طریقے سے اس نااہل، نالائق، دھاندلی زدہ حکومت نے اس ملک کا معاشی خودکشی کا، ہمارے عوام کا معاشی قتل کا بجٹ آج زبردستی پاس کیا ہے، اس ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے قومی اسمبلی اسپیکر کو کنڈیم کرنا چاہتا ہوں۔ جس طریقے سے یہ پاکستان طریقے سے یہ ہاؤس چلا رہا ہے، ضیاء الحق کا اسپیکر بھی زیادہ غیر جانبدار تھا۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا مشن ہے۔ سول اور عسکری قیادت ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ملکی استحکام معاشی خود مختاری کے بغیر ممکن نہیں۔ مسلح افواج نے اقتصادی محاذ میں اپنا حصہ ڈال دیا۔ وقت آ گیا حکومتی اقدامات کی کامیابی کے لیے سب اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ مشکل معاشی فیصلے نہ کرنے سے مشکلات بڑھیں۔ مشکل وقت میں کوئی بھی اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک پوری قوم متحد نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم یہ چیلنجز عبور کر لیں گے۔ فیصلوں میں کامیابی کے لیے سب ذمہ داری نبھائیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح کر دیا۔ ISPR کے مطابق نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں قومی معیشت پر سیمینار سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا، معاشی خود مختاری کے بغیر آزادی کا کوئی تصور نہیں۔ معیشت کمزور ہوگی تو ملک کی سلامتی کی صورتحال کمزور ہوگی۔ مالیاتی بد انتظامی سے مشکل معاشی حالات کا سامنا ہے۔ ماضی میں مشکل معاشی فیصلے نہ کرنے سے مشکلات بڑھی۔ مسلح افواج نے اقتصادی محاذ میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے سب کو مشکل حکومتی اقدامات کی کامیابی کے لیے ذمہ داری پوری کرنا ہوگی۔
अपने खिताब के अख्तिताम पर आर्मी चीफ का कहना था, मुश्किल वक्त में कोई भी अकेले कामयाब नहीं हो सकता। जब तक पूरी कौम इकट्ठे मुत्तहिद ना हो, ये एक कौम बनने का वक्त है। दीगर ममालिक भी मुश्किल फैसले लेकर चैलेंजेस से निकले, हम भी इंशाअल्लाह चैलेंजेस उबूर कर लेंगे। मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। ताजे बरादरी से लेकर पूरी कौम कड़े वक्त में हर कुर्बानी के लिए तैयार खड़ी है। मुल्क की मईशत पर सिविल और अस्करी क़यादत एक ज़बान। सिपह सालार के बयान से पूरी कौम हो गई यकजान। ऐवान में बैठे मुंतखब नुमाइंदों ने खराब माशी हालात से निकलने के लिए साथ चलने का अज़्म जाहिर कर दिया। आर्मी चीफ का बयान बहुत ज़्यादा खुशाइन है, इसलिए कि कभी माजी में ऐसा नहीं हुआ कि आर्मी और हुकूमत एक साथ चल रही हो। आर्मी चीफ का बड़ा अहम रोल है मुल्क में, और मुल्क को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए दिस इज़ हाईली अप्रिशिएटेबल। जी बिल्कुल, मैं सपोर्ट करती हूँ। मैंने अपनी तकरीर में कहा भी है, और बिल्कुल मिसाक के मईशत बहुत ज़रूरी है। ताजिर बरादरी ने भी जनरल बाजवा के बयान की मुकम्मल तायीद का ऐलान कर दिया। आर्मी चीफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि बिल्कुल तबकात को, पाकिस्तान के हर तबके को कुर्बानी देनी चाहिए इस मुल्क को आगे चलाने के लिए। मुश्किल फैसले पहले नहीं हुए, अब किए जा रहे हैं, तो लोगों को कुर्बानी देनी चाहिए। कौम भी कड़े वक्त में हर कुर्बानी के लिए तैयार नजर आई। पाकिस्तान की ही तरक्की के लिए काम करना चाहिए, इत्तेहाद बरकरार रखना चाहिए, एक पिच पे जमा होना चाहिए। तो आर्मी चीफ साहब के इस बयान की बिल्कुल हिमायत करते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए था। बिल्कुल माजी में है तो हमारे मुल्क की आप हालत देख लें। हर मामले में आर्मी के साथ हैं, इंशाल्लाह जो भी वो कहेंगे हम हाजिर हैं। मुल्क के बड़ों से लेकर आम आदमी तक तरक्की के लिए सब एक पेज पर हैं। फिरदौस आशिक अवान ने भी सिपह सालार के बयान पर खुशी का इजहार किया है। तकरीब से खिताब में कहा कि पहली बार पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक सफ़े पर है। हुकूमत मसाइल के हल की सलाहियत और पुख्ता अज़्म